خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ کل دو اہم سیاسی شخصیات کی جانب سے کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے کچھ بیانات آئے اور ان بیانات سے یہ تاثر ملا کہ کور کمانڈر پشاور پر تنقید کی جا رہی ہے۔ ان بیانات کو میڈیا نے کافی اچھالا بھی، اس کو چڑھایا بھی، اور سوشل میڈیا پر بھی ان بیانات کا کافی چرچا رہا۔ اس کے بعد آج آئی ایس پی آر جو ہماری پاک افواج کا ایک میڈیا کا ونگ ہے، اس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، پہلے سٹیٹمنٹ جاری کی اور اس میں یہ کہا کہ پشاور کور جو ہے وہ ایک ممتاز فارمیشن ہے اور ہمیشہ اس کی قیادت ایک پروفیشنل کمانڈر کو دی جاتی ہے، اور حالیہ بیانات کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے انتہائی نامناسب ہیں اور ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے کچھ دیر بعد ایک بڑی ڈیٹیل سٹیٹمنٹ آئی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی جانب سے۔ اس میں انہوں نے کھل کر دوبارہ سے وہ باتیں کی اور آلموسٹ ریفلیکشن تھی ان کی اس پریس کانفرنس کا جو انہوں نے اب سے کچھ دن پہلے کی، اور انہوں نے آج کی اس بیان میں کہا کہ فوج کو سیاست میں ملوث کرنے کی بات کسی کو سوٹ نہیں کرتی، ہمارا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں، کچھ روز سے بیانات انتہائی نامناسب آ رہے ہیں، ہم بطور ادارہ کافی عرصے سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور آرمی چیف کی تعیناتی کو بلا وجہ موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ آئین میں ایک طریقہ کار قانون میں درج ہے اور اس کے مطابق ہی یہ تعیناتی جب وقت آئے گا ہو جائے گی، اور سینٹر آف گریوٹی آرم فورسز میں آرمی چیف ہوتا ہے اور اس کے بعد اہم ترین عہدہ ہوتا ہے کور کمانڈر کا۔ یہ بیانات جب آئے اور سیاستدانوں کی جانب سے جب یہ ساری باتیں شروع ہوئیں اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی عوامی رابطہ مہم جاری رکھی ہے، آج اٹک میں وہ جلسہ کر رہے ہیں۔ آئی ایس آئی یا پاکستانی افواج کا ماضی میں سیاست میں کردار ڈھکا چھپا نہیں ہے، بلکہ اس کو فارملائز کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے فال آف ڈھاکہ کے بعد، تاکہ ملک دشمن اگر کوئی ایسے عناصر جو سیاسی جماعتوں میں اگر آ جائیں تو ان کو کیسے تدارک کیا جائے، کیسے دیکھا جائے۔ لیکن بعد میں بہت مس یوز بھی ہوا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں بات بھی یہی کی کہ فوج کا ایک ماضی ہے اور اس میں وہ ماضی، لیکن اب جو پاک افواج کا ایک سٹانس ہے اور بار بار وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو سیاست سے دور رکھا جائے، جو بھی سیاسی مسائل ہیں، آپس کے اختلافات ہیں، وہ سیاسی پلیٹ فارم پہ سیاستدانوں نے حل کرنے اور وہیں پر ہونے چاہیے۔ لیکن بار بار دونوں جانب سے جب اس قسم کے بیانات آتے ہیں رائٹ اور رانگ، تو اس کا ایک امپریشن جاتا ہے اور بطور ادارہ یقیناً فوج بھی اس کا اثر لیتی ہے، اور جس کی وجہ سے ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ خاص طور پہ یہ بات کہنی پڑی کہ بطور ادارہ وہ کافی عرصے سے صبر تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو اس پر گفتگو ہم کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کریں گے نون لیگ سے ان کی اس پر کیا حکمت عملی ہے، حکومتی جماعت ہے، اور ہمارے تجزیہ کار اس پر کیا کہتے ہیں کہ آیا اس قسم کے بیانات کس کو سیاسی فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں نواز رضا صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ نواز رضا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ نثار چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں۔ نثار چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سید محمد علی صاحب ماہر قومی سلامتی امور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ کی دونوں کی اجازت سے چیمہ صاحب سے اگر میں آغاز کروں، حکومت کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جماعت کو۔ چیمہ صاحب، یہ جو بیانات ہیں ان کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس قسم کے بیانات دینا؟ کل جو ایک بیان آیا آپ کی جماعت کی سینئر رہنما کی جانب سے، انہوں نے کہا جی کہ ایک فلالیس اور ایماندار اور زبردست انسان کو آرمی چیف ہونا چاہیے۔ اصولی بات تو درست ہے لیکن اس کا کانٹیکس ذرا ڈیفرنٹ لیا گیا۔ دیکھیے، ایک اصولی بات انہوں نے کی، اور یہ ہر ادارے کے سربراہ کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے، اور اداروں کے مختلف محکمے ہوں، ان کے سربراہ ہوں، اداروں کے سربراہ ہوں، جب تک یہ کہ اداروں کے سربراہ جو ہے بہت باصول، دیانتدار، پروفیشنل نہیں ہوں گے، اس وقت تک سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ہر ادارے پہ، ہر محکمے پہ، ہر وزارت پہ اپلائی ہوتا ہے، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب۔ لیکن صحیح ہے کہ آرمڈ فورسز کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کو یہ بہت چونکہ حساس ایک معاملات ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت محتاط رہنا چاہیے۔ لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ماضی کسی کا بھی رہا ہو، سیاستدانوں کا بھی کوئی بہت اچھا ماضی نہیں رہا جس پر کوئی بہت زیادہ فخر کیا جا سکے؟ ماضی کچھ بھی ہو، لیکن اگر اب ایک ادارہ بار بار پبلکلی اوپنلی آ کے بات کر رہا ہے، سو ضرورت کیا ہے ایسے بیانات کی کہ اوائڈ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اچھی ورکنگ ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کسی کا بھی ماضی جو ہے بڑا قابل رشک نہیں رہا، تو اس حوالے سے سب سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، مسلح افواج کے سربراہوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، عدلیہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اور اس کا حل یہ ہے
کہ سب کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور آئندہ کے لیے یہ ہے کہ وہ رول پلے کرنا چاہیے, وہ کردار ادا کرنا چاہیے جس کا تعین آئین پاکستان نے کر رکھا. رائٹ. نواز رضا صاحب, اس پر سیاستدانوں کی ایک طویل بحث ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جدوجہد بھی لڑی ہے کہ ایک جمہوری ملک میں جمہوری قوتوں کا ہی راج ہونا چاہیے, انہی کی حکمرانی ہونی چاہیے, لیکن پھر بار بار جب اس طرح بات کی جاتی ہے یا تحریک انصاف کے رہنما اقتدار میں جانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے چلے گئے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہو گئے تھے اور پھر کوشش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں, تو یہ ایک ادارہ آپ کو سپیس دے رہا ہے جو ماضی میں آپ کو نہیں ملی, اور سیاستدان جو ہے وہ پھر بھی سپیس لینے کو تیار نہیں. کیا وجہ اس کی؟ دیکھیں, تحریک انصاف کا یہ کہنا ایک ہی سانس میں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ایک عالمی سازش کے تحت اقتدار سے محروم کیا گیا. بالکل. کچھ عرصہ تک تو وہ اسی بیانیہ کو لے کر چلتے ہیں, جلسوں میں بھی کہتے ہیں, خط بھی دکھاتے ہیں اور انکوائری کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. پھر اچانک پتہ لگتا ہے کہ ان کو خیال آیا کہ مجھے ان کو سراج الدولہ یاد آ جاتے ہیں, ٹیپو سلطان ٹیپو یاد جاتے ہیں. تو پھر جب پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے, تو اگلے دن پھر وہ کہتے ہیں میں اس کی اصلاح کرتا ہوں, اور جیلوں میں جا کر وہ کہتے ہیں نہیں میرا مقصد یہ تھا کہ جو غداران وطن جو تھے وہ یہ نہیں تھے, وہ تھے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 10 اپریل کو پاکستان کی ہسٹری میں دوسری بار, ایک بار چودھری محمد علی کے وقت اس وقت اتنا شور شرابہ تو نہیں ہوا, یہ دوسری بار جو تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی ہے, یہ تو پولیٹیکل اسسمنٹ نہیں تھی عمران خان صاحب کی کہ وہ چلے جائیں گے. اگر وہ چلے نہ جاتے تو میرا خیال ہے یہ باتیں نہ کرتے. جب وہ چلے گئے ان کو یقین نہیں تھا اس رات تک کہ 10 اور 11 اپریل کی رات تک وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے رہے. جب انہیں جانا پڑا تو پھر کوئی لوگوں نے قصے کہانیاں شروع ہو گئیں کہ شاید اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار ہے. یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ پارلیمنٹ میں آپ کی اکثریت ختم ہو گئی اور پارلیمنٹ نے آپ کو ووٹ آؤٹ کر دیا, تو پھر تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی تھی. صحیح. عدلیہ اس لیے بیٹھ گئی کہ عدلیہ نے دیکھا کہ ہمارے احکامات پر عمل درآمد میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں, کوئی عدلیہ نے وہ تو چلے معاملہ ہو گیا, نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو گئی, نئی حکومت بن گئی. اب جب کہ کام ہے کہ آگے الیکشن کی طرف کیسے بڑھنا ہے, تو فوج کو بیچ میں بیانات کے ذریعے ملوث کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے یہ کیوں ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. تحریک انصاف کے جلسوں میں سے بھی ایک بہت خطرناک آوازیں آ رہی ہیں, اس پر بھی حکومت سوچ رہی ہے قانونی کارروائی. بہت افسوسناک طرز عمل ہے کہ اس وقت خام آپ فوج کو آپ زیر بحث لائیں. فوج کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لینا دینا ہے اگلے سال انشاءاللہ تعالی جب آپ کی اس قومی اسمبلی کی مدت پوری ہوگی تو اس کے الیکشنز ہوں گے. جب وہ الیکشن ہوں گے تو اس وقت ساری باتیں ہوگی. یہ اصل میں ایک حربہ بھی یہ بھی ہے کہ پری الیکشن یا آپ کہہ سکتے ہیں قبل از وقت کہ جو انتخابات کرانے کے ایک دباؤ کا حربے کے طور پر, لیکن میرا اسٹیبلشمنٹ پر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ چلیں اپوزیشن اس وقت جو تحریک انصاف اپوزیشن جماعت ہے اس کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ جی وہ غصے میں ہے یا مایوس ہیں یا فرسٹریشن میں یہ بات کر رہے ہیں. جو حکومت میں جماعتیں ہیں وہ کیوں بیانات دے رہی ہیں, وہ کیوں بار بار اشاروں میں بھی یا ویسے کوئی اشارے کنایوں کی نہیں بات ہے. اگر ملک کے نئے آرمی چیف کی بات ہونی ہے یا جو کچھ بھی کہنا ہے, یہ ملک کے منسٹر آف ڈیفنس کی بات ہے, یہ ملک کے پرائم منسٹر کی بات ہے. ادروائز جو ہے آپ کہہ لیں ہر ایک آدمی اپنی اپنی کنٹریبیوشن کر رہا ہے, ان کی کوئی ضرورت نہیں کہنے کی, نہ ان کی باتوں کی کوئی اہمیت ہے. بات سیدھی سی ہے کہ یہ اختیار جو ہے یہ ملک کے وزیر اعظم کو ہے. جب نئے نام آئیں گے, اور کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ نئے نام آئیں, یعنی یہ بات نہیں ہونی چاہیے کسی اسپیسیفک کور کمانڈر کو, کسی آفیسر کو اس کو پن پوائنٹ کر کے اس کی بات کرنا مناسب نہیں ہے. پبلک کی سطح پہ ڈسکس نہیں ہونے چاہیے. سید محمد علی صاحب, اگر ڈسکس نہیں ہونا چاہیے لیکن اب ہو گیا انفارچونیٹلی, تو اس کا اثر کیا پڑتا ہے کہ کیا یہ واقعی ایسی خطرناک بات ہے کہ آئی ایس پی آر کو باقاعدہ ایک تو پہلے سٹیٹمنٹ دی اسپیسیفک, اور اس کے بعد ڈی جی صاحب کی بھی کا جو بیان آیا ہے وہ بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ آپ اس چیز کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں, کوئی لائٹ ہلکی بات نہیں ہے. جی بالکل ایسی ہے. دیکھیے اس کے 3 پہلو ہیں قومی سلامتی کے حوالے سے. پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ جو فوج کا ادارہ ہے, اور یہ صرف پاکستان فوج کی بات نہیں ہے, دنیا کی کوئی بھی جو فوج ہے وہ اس کا فوکس جو ہوتا ہے قومی سلامتی کے معاملات پہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. تو جب بھی آپ اس کو پالیٹکس میں انوالو کرنے کی یا ڈریگ کرنے کی کوشش کریں گے تو دس ول افیکٹ, جس طرح کے اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا, ناٹ جسٹ دیر مورال
but also their commitment and professionalism. Number one. نمبر 2 یہ کہ اس خطے کے جو حالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ دیکھیے کہ جو ہمارا مشرقی ہمسایہ ہے وہ امریکہ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ تصویراتی ریلیشن شپ کو ڈیپلی ڈیولپ کر رہا ہے اور اس کا ایک ملٹری بلڈ اپ بھی چل رہا ہے. تو فوج کو اس وقت 3 چیلنجز درپیش ہیں ایز این انسٹیٹیوشن. ایک تو جو کنونشنل لیول پہ تھریٹ ہے اس کے میگنیچیوڈ میں بہت اضافہ ہو رہا ہے, معیار اور مقدار میں. بھارت بہت زیادہ ایکوزیشنز کر رہا ہے ہائی ٹیک ویپن سسٹمز کی, تو اس کے بارے میں جو ہماری فوجی قیادت ہے وہ اس کو تشویش بھی ہے اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ بیلنس آف پاور اس خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی جو دہشت گردی کی فضا میں تھوڑا سا حالیہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے, بلوچستان میں بھی, کراچی میں بھی واقعہ ہوا اور قبائلی علاقہ جات میں بھی, تو اس کے حوالے سے اگین دے آر ویری کمیٹڈ ٹو انشورنگ کہ جو گینز ابھی تک انہوں نے ٹیریٹوریلی اور ادروائز اچیو کیے ہیں وہ سسٹینیبل ہوں اور جو ہمارے ملک دشمن عناصر ہیں چاہے ملک کے اندر ہیں یا کوئی دوسرے ممالک ہیں وہ اس کو ان گینز کو ریورس نہ کر سکیں. تو یہ 3 ایسپیکٹس ہیں. اب ان 3 چیزوں کے دوران اگر آپ فوج کو سیاست میں ڈریگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی ایبلٹی, ان کی یونٹی, ان کے مورال اور کمٹمنٹ کی کو آپ متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایسا موقع ہے کہ آپ قوم سے فوج یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو, اس کی قربانیوں کو, اس کی کمٹمنٹ کو سپورٹ کرے, اور اس سے زیادہ وہ کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. لیکن اب یہ اگر آپ قیادت کی تبدیلی ہے یا اور جو اس کے معاملات ہیں, اور ایون قیادت کی تبدیلی سے نیچے لیول پہ ایک کور کمانڈر کے ٹرانسفر, پوسٹنگ, اس کو پبلک میں پولیٹیکل ایشو بنا لیں گے تو دس از انبلیویبل, دس از انڈیزائربل اینڈ دس از ویری ہارمفل. اچھا, اس میں جو بھی آفیسر اگر ہو اس کے بارے میں کوئی ماضی میں بات چل بھی رہی ہو, سو اس وقت سمجھداری کا کیا تقاضا ہے کہ اس پر آپ بات کرتے جائیں, اپنے خدشات کا اظہار کرتے جائیں, یا آپ سمجھیں کہ اگر ایک بات ہو گئی ہے تو اس کو پبلکلی آپ نے ڈسکس نہیں کرنا, آپ کی کوئی گریوانس ہے تو آپ کے پاس متعلقہ فورم ہے, وہاں پہ آپ اس کو ریز کر سکتے ہیں؟ جی, میں تو بنیادی طور پہ, اصولی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کے کسی بھی فرد یا افسر کی پوسٹنگ, ٹرانسفر, یہ اس کا ایک انٹرنل ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے جو کہ ایک پروسیس سے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اس میں کسی بھی قسم کا عمل دخل, پبلک ڈسکورس, اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش میرے خیال میں انتہائی یہ اس ادارے کے بھی خلاف ہے اور قومی سلامتی اور سول ملٹری ریلیشنز کو بھی ہارم کرتی ہے. بالکل. چیمہ صاحب, یہ کیا وجہ ہے کہ جنرل مشرف صاحب کو گئے ہوئے 15 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, اختیارات جو ہیں وہ سویلین جو ہمارے حکمران بعد میں آئے اور ابھی بھی ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیے, بہت چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی, لیکن ابھی بھی یہ پبلک نہیں, سیاستدان یہ اوپینین بلڈ کرتے ہیں, یہ بیانیاں لے کے آتے ہیں, یہ سوچ کو جو ہے دوبارہ سے پروان چڑھاتے ہیں کہ فوج کو حکومت سے الگ کر کے دکھاتے ہیں عوام کو. حالانکہ آپ میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ فوج کا کیا سٹیٹس ہے کسی بھی سیٹ اپ میں, ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں, گورنمنٹ کے ساتھ اس کا کیا ہے, کون اس کو لیڈ کرتا ہے, کسے کرنا چاہیے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں فوج کچھ الگ چیز ہے, حکومت الگ ہے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ فوج ہمارا ایک قومی ادارہ بھی ہے اور محبوب ادارہ بھی ہے. قوم اس سے محبت کرتی ہے اور اس ہمارے قومی اور محبوب ادارے نے, مجھے یقین ہے باقی اداروں کو بھی سب کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. فوج نے بھی, مسلح افواج نے بھی اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے. اب انہوں نے یہ سیاسی معاملات سے, سیاسی امور سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا ہے. اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور یہ ہے کہ اس کو بلا وجہ فوج کے افراد کو یہ ہے کہ متنازع نہیں بنانا چاہیے. بالکل تو بات ٹھیک ہے آپ کی, میرا سوال یہ ہے کہ ایسے نہیں, میری بات سن لیں, اس کو ہم سیپریٹ کیوں کر دیتے ہیں کہ فوج الگ, ایک تو یہ بات کہ یہ اس ہمارے قومی اور محبوب ادارے نے اپنے آپ کو بالکل پروفیشنلزم تک محدود کر لیا ہے جو کہ ہونا چاہیے, اور اپنے جو دیکھیں وہ ہماری جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہے اور ان کی بے پناہ قربانی ہے. ہر شخص ان کی قربانیوں کا مداح بھی ہے اور معترف بھی ہے. دہشت گردی کے خلاف جو قربانیاں فوج کی, کون سے انکار کر سکتا ہے. دیکھیں, دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے گزارش کی کہ فوج کے افراد کو بالکل متنازع نہیں بنانا چاہیے, نہ ان کے بارے میں اس طرح کے بیانات آنے چاہیے. جو آپ نے کہا کہ جی جنرل مشرف سے شروع کر کے
کہ جی اس کو فوج کو قوم سے دیکھیں، قوم کا ایک حصہ ہے، قوم کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے، قوم کے وہ جو اس سے محافظ کوئی ہیں. انکار نہیں ہے. سوال یہ ہے میرا کہ ابھی بھی سیاستدان جو بدقسمتی سے یہ امپریشن ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ فوج کچھ الگ چیز ہے، حکومت نہیں، الگ دیکھیں ہے. بات یہ ہے، پیرلل جو ہے نا دیکھیں طاقتیں پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ کام کر آپ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے جو مشرف کا ذکر کیا، جنرل مشرف صاحب وہ فرد ہیں جنہوں نے اس ادارے کو سب سے زیادہ متنازع بنا دیا، جنہوں نے یہ ہے کہ امریکی پریشر کی آج کل بڑی باتیں ہوتی ہیں. میری بات دیکھیں، میں پہلے بہت دفعہ میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ آپ نا بیچ میں یہ لیکن آپ میرا سوال سے جواب پہ نہیں آ رہے نا سر. میری بات سن لیں، پہلے مکمل ہونے دیں. میری بات بڑی اہم ہے. جنرل مشرف کا چونکہ آپ نے ذکر کیا، میں نے نہیں کیا. میں نے تو بات سے نہیں، میری بات سن لیں. 15 سال ہو گئے ہیں. میری گزارش سن لیں. انہوں نے جو بھی کچھ کیا الگ بات ہے. چونکہ آج کل دیکھیں امریکی سازش، امریکی پریشر، اس کی بات ہو رہی ہے. ہماری ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ امریکہ کی جیسے ہوتی ہے نا نوکری جس نے کی، جس نے سرنڈر کیا امریکہ کے سامنے، وہ جنرل مشرف تھا، جس نے یہاں پہ ہوائی اڈے بھی دیے جہاں سے اڑ کے ہمارے افغان بھائیوں کے خلاف 57,000 حملے کیے امریکہ نے. اچھا، لیکن اس کے باوجود جناب عمران خان صاحب اسی جنرل مشرف کے ساتھ ہی رہے، ریفرنڈم میں بھی اس کے ساتھ ہی رہے. کون سے امریکی پریشر کے سامنے انہیں کھڑے ہونا ہے؟ جس نے سب سے زیادہ سرنڈر کیا اس کے ساتھ ہی بنے رہے. اچھا بات سنیں، اب میں سوال کر لوں اگر آپ اجازت فرمائیں. دیں. ایک تو یہ بات، اگر آپ یہ ماضی کی باتیں دہرائیں گے نا تو تحریک انصاف یا اپوزیشن یا کوئی شخص بھی آپ کو یہ کہہ سکتا ہے جنرل مشرف کو لائے بھی تو آپ سینیورٹی لسٹ کو مطلب اس کے مطابق غلطی ہوئی، آپ سے غلطی ہوئی، چلیں اب آپ غلطی مان رہے ہیں، لیکن سارے کا سارا ملبہ آپ اس پہ ڈالتے ہیں. تو اگر آپ نے کہا کہ میرا جو سوال ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی، گزارش سن لیجئے، میرا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ سے مراد سیاستدانوں کی باتوں سے یہ امپریشن کیوں مل رہا ہے کہ فوج کوئی علیحدہ چیز ہے، حکومت کوئی علیحدہ؟ نہیں، فوج دیکھیں بھاجے گھر کا ایک فرد جو ہے، کوئی کسی فیلڈ میں چلا، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی سیاستدان بن جاتا ہے، کوئی فوج میں چلا جاتا ہے. ایک ہی گھر کے افراد. یہ تاثر نہیں مل رہا. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ فوج ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، قوم کا ایک حصہ ہے، ایک ایسے جس کو قوم سے الگ کر ہی نہیں سکتے. نواز رضا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ ایسا تاثر مل رہا ہے، یا چیمہ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس پہ ہم یقین کر لیں؟ دیکھیں، اگر یہ بات کریں نا اصول کی بات، تو پھر حکومت فوج کو الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی. لیکن اگر یہ حکومت فوج کو کسی حصے کو سیاستدانوں کے خلاف استعمال کر رہی ہو تو پھر ایک لوگوں میں کوئی سوال اٹھتا ہے. لیکن اس وقت یہ تاثر نہیں پیدا ہونا چاہیے. دیکھیں، فوج پہ ذمہ داری یہ تو آتی ہے کہ ملک کی قومی سلامتی کا وہ تحفظ کرے، اندرونی سلامتی کا بھی تحفظ کرتی ہے. اور بعض اوقات تو ایسے بھی موقع آئے کہ فوج کو ایک غیر جانبدار ادارہ تصور کر کے سیاستدانوں نے اپنے جھگڑے طے کرائے. تو اگر تو سیاستدان دانستہ اس کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر تو یہ بالکل غلط بات ہے، اور یہ ہونا نہیں چاہیے. اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر، جو میرا خیال یہ ہے کہ کافی حد تک تو یہ دور ہوا ہے کہ فوج کوئی حکومت کے ساتھ مل کر اپوزیشن کو دبا رہی ہے، یا فوج جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مل کر اس حکومت کو، یا جو پچھلی آئی اس حکومت کو مضبوط بنا رہے ہیں. وہ نیوٹرل کے بارے میں جو بات بہت زیادہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہے اس لفظ سے، وہ نیوٹرل کی جو بات کرتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں نا کہ ہم نیوٹرل ہیں. نیوٹرل سے مراد یہ ہے کہ ایک دو ٹیمیں کھیل رہی ہیں میدان میں، وہ کھیل رہی ہیں، اپنا کھیل کھیلتی رہیں، لیکن نیوٹرل جو ہے وہ اس کا اپنا کردار ہے، جو وہ کردار اپنا وہ ٹھیک طریقے سے ادا کرے. اب یہ بات کہے جائے ہم کہ جی حکومت اور فوج دو الگ الگ ادارے بن گئے ہیں، یہ بھی نہیں ایسی بات. فوج ہمیشہ حکومت کے متحد ہوتی ہے، یہ تو بات نہیں. فوج اس کا حصہ ہے صحیح، اور اس کے ساتھ کٹھی چلتی ہے. لیکن پاکستان میں چونکہ یہاں ایک رول رہا ہے، حکومتیں بدلتی ہیں، اور جب حکومتیں بدلتی ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں فوج کا ذکر آتا ہے. ٹھیک، تو لوگ پھر اس سے لحاظ سے اس کی دیکھیں، اگر چیمہ صاحب نے بھی بڑی بات کی اور ویری اپریشیبل کہ انہوں نے کہا جی غلطیاں ہم سے ہوئیں. سو اگر کسی بھی ادارے سے، کسی بھی سیاسی گروہ سے، عدلیہ سے، پارلیمان سے اگر ماضی میں غلطیاں ہوئیں اور اب وہ ازالہ اگر کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، سو پھر جو دوسرا فریق تو نہیں میں کہوں گا لیکن دوسری سائیڈ ہے وہ ان کو جانے نہیں دے رہی، وہ واپس ٹانگ کھینچ کے یہ بات آپ درست کرتے ہیں کہ مجھے حیرانی ہے. میں بھی بہت عرصہ یہ جو آئی ایس پی آر کی کو کور بھی کرتا رہا ہوں، اور میں ریٹائرڈ جرنیلوں کے ساتھ بھی میرے بڑے رابطے رہے ہیں. یہ ایک لحاظ سے تو بار بار ان سے منت سماجتی کر رہے ہیں.
آپ اس کو وارننگ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بار بار ان کو یہ کہہ رہے ہیں. مطلب آپ مجھے آپ اخبارات میں ہیڈ لائنز بھی نکالنے کے بڑے ایکسپرٹ ہیں. یہ جو ہے کہ بطور It is my privilege to address this important global COVID summit today. I am indeed grateful to Belize, Germany, Indonesia, Senegal, and the United States for inviting Pakistan to this August gathering. The COVID pandemic upended our societies. Millions of precious lives have been lost. Countless livelihoods were disrupted. It is a somber time for human civilization, a period to reflect on what truly matters. With this realization, we fought this pandemic together with varying degrees of success. 26 months since the onset of this pandemic, we are now well positioned to draw lessons from the adequacy of global and national responses to this unparalleled health emergency, and lessons we must draw to discuss and develop short and long-term solutions to this as well as future health crises. Firstly, any approach to deal with health crises must be grounded firmly in scientific evidence and logic. Responses, monitoring, and evaluation should be guided by established methods of epidemiology and community medicine. Pakistan's response saw positive results despite our limited resources and capacity. We locked down very quickly, allowing our provincial and federal governments the space and time to set up the necessary infrastructure to combat this pandemic. We prioritized practical containment, limited geographical specific lockdowns, vaccines, and boosters, and we shall continue to adopt standardized tools for enhanced access to new tests and treatments. Secondly, our responses must be customized to fit the specific and peculiar needs of our societies. Every country and region will have to devise its own strategies. One-size-fits-all approaches cannot be used to battle such pandemics. By way of example, China's zero COVID approach, rooted in China's realities, was particularly successful in eliminating the virus, saving countless lives and swift economic recovery. Thirdly, international cooperation and coordination is of fundamental importance to the success of national efforts. Health security, especially in the times of pandemic, is indivisible. Microorganisms, viruses, bacteria do not recognize nation states. For them, we are all the same. To counter them, we must act as one. I must acknowledge here the support we received from a number of countries and international organizations. The United States was immensely generous in providing 62 million vaccines to Pakistan. And in addition to this, we appreciate your commitment to providing 64 million pediatric vaccines in addition to what we have already received. And of course, China from the outset supported us tremendously. Pakistan too provided COVID-related assistance to countries that needed it. In this context, it is also important to develop synergies with specialized agencies such as the WHO, UNICEF, and COVAX. Pakistan will continue to work closely with them to bolster our national response. We also intend to scale up our capacities as one of the WHO spokes for mRNA technology and help expand vaccine supply to EMRO regions and beyond. Fourthly, the humanitarian principles must form the backbone of national and international responses to global pandemics. In such situations, we believe
A state needs to take care of its citizens like a mother cares for her child. I must salute all those doctors, healthcare workers, frontline workers who went beyond the call of their duty to help their fellow citizens in this time of need. Many of them lost their own lives. Their spirit must serve as a beacon for national efforts. And finally, some lessons on what we must not do. Finger pointing, politicking, both at the national and international level, profiteering and rumor mongering, especially when it relates to undermining the scientific evidence and hard data. I would like to end by emphasizing that the fight against COVID must promote international solidarity. It has been evidently clear in the last 2 years that our survival hinges on our ability to work together. Platforms like these should help forge greater unity among humanity so that the battle against this menace can be won decisively. Thank you very much. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری عالمی کورونا سمٹ سے ورچوئل خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود ہم نے کورونا وبا پر قابو پایا. ہم نے اپنی ترجیحات کو سیٹ کیا. تمام ممالک کو اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اسٹریٹجیز بنانی چاہیے. کورونا کے خلاف جنگ کو عالمی سطح پر متحد ہو کر آگے بڑھانا چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ تمام ڈاکٹرز، ہیلتھ کیئر ورکرز کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگایا. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. Some journeys begin with a dream as we embark on a quest for a humble abode, conquering Lahore West like never before. Revealing West Marina, grand master plan designed by Surbana Jurong. کی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی ہو سکتی ہے. تو بات وہی ہے کہ اگر ادارہ مطلب پورے ملک کا ہے لیکن حکومت کے ماتحت ہے اور حکومت کا کام ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا قوانین کے ذریعے جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں, تو کیوں وہ قوانین جو ہے وہ اپلائی نہیں کیے گئے؟ میں یہ صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ کسی مصلحت کے تحت نہیں کیے گئے یا مطلب ابھی آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب بھی توقع کرتے ہیں. اگرچہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے کوئی یہ توقع کی جائے کہ بیٹر سینس وہاں پریویل کرے گی, تو وہ تو ایسی ہے کہ ہم کون سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. کیونکہ انہوں نے تو دیکھیں قدم قدم پہ آئین شکنی کا مظاہرہ کیا ہے. نہ اخلاقی قدروں کے ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہے, نہ قانون کی, نہ آئین کی, کسی چیز کی. دیکھیں آپ ابھی برادر نواز رضا صاحب نے ذکر کیا تھا چودھری محمد علی صاحب کا, وہ تو شخصیت ہی اور تھی, بڑی قابل احترام شخصیت. جب انہوں نے دیکھا کہ ایوان کی اکثریت کے اعتماد سے وہ محروم ہو گئے ہیں تو اسی وقت ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر انہوں نے استعفیٰ دیا اور گھر چلے گئے. یہ تو یہاں صورت یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ میں ایوان کی اکثریت کے اعتماد سے محروم ہو گیا ہوں, اس کے باوجود آخری وقت تک آئین شکنی کرتے ہوئے, ہر حربہ استعمال کرتے ہوئے, اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے اس اپنے منصب سے چمٹے رہنے کی آخری وقت یہ تو معلوم کوشش کرتے رہے. یہ تو ہمیں معلوم ہے جو آپ بات کر رہے ہیں نا. میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے چیمہ صاحب یہ کہ اب ایک چلیں تاثر یہ جا رہا ہے کہ اپوزیشن میں جب آپ لوگ تھے تو آپ کا ایک موقف تھا, ایک بیانیہ تھا کہ عمران خان صاحب جمہوری طریقے سے ووٹ لے کر اقتدار میں نہیں آئے ہیں بلکہ ان کو لایا گیا ہے. یہ موقف تھا اور آپ کا چلتا رہا. اب جب وہ عمران خان صاحب فوج کے خلاف کچھ ایسی بات کرتے ہیں تو آپ کی جانب سے, کیونکہ آپ کی حکومت ہے, ایکشن اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو لائے تھے وہی اس جو ہے میس کو جو ہے وہ اپنا ٹھیک کریں, اس کو صاف کریں. یہ ایک تاثر جا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں دیکھیں بات یہ ہے, سچی بات یہ ہے, ظاہر کرنے کے لیے آپ کچھ کریں گے بھی یا نہیں؟ دیکھیں ہم سچی بات یہ ہے کہ ہم حد الوسع کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اوپر یہ ہے کہ مقدمے بنانے سے اجتناب کیا جائے. حد الوسع کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے تو دیکھے نا بے بنیاد یہ ایک مقدمے وہ تو یہ کہ ڈی جی ایف آئی اے کو بلا کے کہا کرتے تھے کہ فلاں کو پکڑ لو, فلاں کو اندر کر دو, فلاں کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت کیس بنا دو. ہم تو کوشش کر رہے ہیں یعنی جتنا یہ ہے کہ اس میں تحمل کا مظاہرہ, برداشت کا مظاہرہ, ان کو یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنے کا موقع دے رہے ہیں کہ اس طرح نہ کریں. قانون کو حرکت میں آنے سے ہم یہ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سٹیج نہ آئے کہ یہ بیٹر سینس پریویل کرے. کچھ یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ آئین کا احترام کریں, کچھ قانون کا احترام کریں, قومی اور محبوب ادارے کا احترام کریں.
ہماری خواہش یہ ہے کہ اچھا، حد الوسع کوشش کی جائے کہ مقدمے بنانے سے ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں نواز رضا صاحب کی جانب. اگر عمران خان صاحب کے بجائے کوئی عام آدمی یہ بات کرتا تب بھی آپ کا یہی رویہ ہوتا؟ نہیں، ہماری تو خواہش یہ دیکھیں نا، میں میری ذاتی رائے آپ پوچھتے ہیں تو میں تو یعنی کہ کوشش، یعنی ہماری کوشش یہی ہے اور ہونی بھی یہ چاہیے کہ حد الوسع یہ ہے کہ یہ اجتناب کیا جائے اور ان کو اپنی اصلاح کا موقع دیا جائے. ہاں ایک سٹیج آ جاتی ہے جب یہ قانون حرکت میں وہ آنا پڑتا ہے قانون کو، لیکن یہ ہے کہ جب یہ کوئی انکوریجبل ہو جائے، ناقابل اصلاح ہو جائے، اور ویسے عمران خان صاحب بائی نیچر انکوریجبل ہی لگتے ہیں. بالکل ٹھیک. نواز رضا صاحب، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو بھی فیصلے ہیں ان کو جب تک میاں نواز شریف صاحب کی توثیق حاصل نہیں ہوتی تو فیصلے نہیں ہوتے، وہی فیصلے کرتے ہیں، ان کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، ان کی گائیڈنس ہوتی ہے، اور اس کے بعد معاملہ آگے چلتا ہے. ایک پارٹی کا ایک نظام ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی اختلاف سچ نہیں. پوائنٹ اس کہ اب پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر کچھ لوگ مثال کے طور پہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بیان میں کہا کہ جی الیکشن آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، ممکن ہے. کانٹیکس میں بات کر رہے تھے جس کو انہوں نے ایکسپلین بھی کیا. مریم نواز شریف صاحبہ نے بات کی کہ جی آپ الیکشن کرائیں، اور عمران خان نے جو سارے کا سارا یہ ایک اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہمارے سر پہ ڈالے ہیں، ہم اس کا بار کیوں اٹھائیں اور اگلے الیکشن میں جائیں اور ہم کیوں لوگوں کی باتیں سنیں. دو اختلاف رائے کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کے خیال میں کیا رائے پریویل کرے گی کہ کیا نون لیگ کا وہ گروپ جو چاہتا ہے کہ جلدی الیکشن میں جائیں وہ پریویل کرے گا، یا جو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے مابین بات ہوئی ہے کہ پہلے اصلاحات پھر معاشی جو اسٹیبلٹی اور اس کے بعد انتخابات؟ اب میرا خیال ہے یہ جو ملاقات ہوئی ہے ابھی وزیر اعظم کی اپنے قائد نواز شریف سے، کافی حد تک میرا خیال ہے بہت سی باتیں کلیئر بھی ہو گئی ہیں. اظہار خیال کرنے کی حد تک تو کسی کو منع کو نہیں کر سکتا. جی بالکل، کہ وزیر دفاع نے اپنی رائے دی، پھر اگر کوئی بری بات نہیں اس میں، صحیح کہہ رہے ہیں. وزیر داخلہ نے کبھی بات کر لی. بات تو یہ ہے کہ یہ 11 کم و بیش 11 جماعتوں کا اتحاد ہے پی ڈی ایم ہے، لیکن اس میں پریویل کرتی ہیں 3-4 جماعتیں جن کے پاس زیادہ لوگ ہیں. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کیا اس وقت جب کہ عمران خان کے یہ بیانیہ لے کر آئے ہیں کہ مجھے ایک عالمی سازش کے تحت اقتدار سے الگ کیا گیا، یا پھر یہ کہیں جی مجھے اسٹیبلشمنٹ نے چھٹی میری کرائی، یا اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں. پھر ان کا ایک ایجنڈا جو ہے وہ نامکمل وہ بھی ہے کہ انتخابی اصلاحات، پھر ایک نیب کا بھی ایشو ہے. جی بالکل. اور بات یہ ہے کہ نومبر میں وہ سے پہلے چاہتے ہیں عمران خان انتخابات ہو جائیں، ٹھیک، وہ نومبر سے پہلے کسی اور وجہ سے چاہتے ہیں، جو میرا خیال ہے کہ یہ شاید ان کے ایک خواب ہو سکتا ہے. نہیں لیکن ایک تو دیکھیں، ایک تو الیکشن کمیشن جس نے انتخابات کرانے ہیں وہ وہ تو انہوں نے کہتا ہے بتا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے ہم 7 ماہ سے پہلے کرا دیں. چلیں وہ تو ایک الیکشن کمیشن نے کہا، لیکن عمران خان صاحب کی تو خواہش بھی تو آپ دیکھیں نا، وہ بھی چاہتے ہیں کہ انتخابات ایسے ہو جائیں کہ نومبر کے مہینے میں جب اس ملک کے وہی بات آ جاتی ہے، پھر آرمی چیف کی تقرری ہو یا عسکری قیادت کا کوئی مسئلہ ہو، تو پھر وہ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، یعنی ابھی تک وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ شاید اگلی بار بھی میری پھر دوبارہ مل جائے گی. ویری رائٹ. تو اس کے لیے وہ زیادہ زور دے رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف دوبارہ پاکستان آنا چاہتے ہیں. میری اپنی ایک اسسمنٹ ہے کہ نواز شریف سب کچھ قانون کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے، اور وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہ جیل جائیں، عدالتوں کے سامنے پیش ہوں، اور اگر ان کو عدالتیں ان کو ریلیف دیتی ہیں تو پھر وہ عمران خان کا خود مقابلہ کریں گے. عمران خان کا میرا خیال یہ ہے کہ وہ بڑی پاپولیرٹی تو ان کی موجود ہے اس میں، لیکن جب ایک آدمی یہاں موجود نہیں ہے، ون سائیڈڈ جلسے ہو رہے ہیں اور مریم نواز سر مقابلہ کریں ابھی، اگر یہ 4 جماعتیں اکٹھی ہو کر جلسے بھی کریں تو یقیناً سے بڑے جلسے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس طرح ابھی یہ سارے کے سارے لگتا ہے سوئے ہوئے ہیں. اچھا چلیں، اگر کوئی جاگ پڑے ٹھیک تو جاگ پڑے تو دیکھتے ہیں. خیر سید محمد علی صاحب، کمنگ بیک ٹو دیز سیکورٹی ایشوز اینڈ اسپیشلی جو آپ کے فارن ریلیشنز ہیں ود یور امیڈیٹ نیبرز، یہ حکومت ہے، اس کے پروز بھی ہیں کونز بھی ہیں. اگر یہ حکومت 1.5 سال کے اندر کوئی فیصلے ایسے کرٹیکل کرتی ہے، مثال کے طور پہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ آگے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی، کیا انہیں کنونس ہم کر سکتے ہیں کہ کشمیر میں جو انہوں نے کیا اس کو ریورس کر لیں، یا افغانستان کے ساتھ حالیہ جو آپ کے ایک کچھ ایسی واقعات رونما ہوئے ہیں،
یہ بھی ایک بات ہے کہ چین کی جو حکومت ہے وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہے کہ پیس آف ورک سے اور جو کچھ ایشوز آئے. سو کیا یہ حکومت 1.5 سال کے عرصے میں کوئی ایسے بڑے فیصلے یا کوئی ایسے رسکی ڈیسیجن میں تو کہوں گا لے سکتی ہے؟ اگر وہ لے تو کیا اس کا کوئی سیاسی نقصان اس کا بھی اس کو دیکھنا پڑے گا، یا وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ اس 1.5 سال کے مینڈیٹ کو پوری طریقے سے یوٹیلائز کریں؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی یہ بہت ہی چیلنجنگ انوائرمنٹ میں یہ حکومت آئی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ میرے خیال میں اوبویسلی جو پرانی حکومت جو پرانی ایڈمنسٹریشن تھی وہ ان کے چیلنجز اور ڈیفیکلٹیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ سامنے کی سچویشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آبجیکٹیولی اسپیکنگ میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو موجودہ وفاقی حکومت ہے وہ کوئی عجلت کا مظاہرہ کرے، کیونکہ بالکل لاجیکل بات ہے کہ اس کو دیکھیں وہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل طریقے سے حکومت فارم ہوئی ہے. جی بالکل. وہ پارلیمانی نظام اور آئینی پروسیس کے ذریعے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے، ووٹ آف کانفیڈنس پھر آیا اور اس کے ذریعے نیا وزیر اعظم الیکٹ ہوا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں اگر اس کو ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کے پاپولر نیریٹو آپ کو سوشل میڈیا اور ادروائز کیا سننے کو مل رہا ہے، لیکن حقیقت پسندانہ اور غیر جذباتی انداز میں دیکھیں تو پاکستان کے سیاسی اور آئینی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ جمہوری نظام اور جمہوری عمل کے اندر رہتے ہوئے آئینی طریقے سے حکومت چینج ہوئی ہے. سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا جی کہ اگر یہ حکومت مطلب یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے، اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی، تو اہم تعیناتی جس کی طرف نواز رضا صاحب اشارہ کر رہے تھے وہ بھی آنی ہے. اچھا اب کچھ لوگ یہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جی کیونکہ اس حکومت کے پاس صرف 1.5 سال کا عرصہ ہے تو اس کو وہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. دوسرا اب بھارت کے ساتھ تعلقات کی جو بھی نوعیت ہوگی ایک بڑا کرٹیکل اور سینسٹیو میٹر ہے. تو وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت تو چند دن یا 1.5 سال رہے گی تو اگلی حکومت جو 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے گی اس کو کرنا چاہیے. تو یہ آپ کے خیال میں یہ مناسب آرگومنٹ ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہے، فار 4 ریزنز ویری اسپیسیفکلی اینڈ بریفلی. نمبر 1 یہ کہ جسے میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ تبدیلی جو آئی ہے یہ ایک آئینی اور قانونی نظام کے ذریعے آئی ہے. 1 تو اس کو نئی حکومت کو کوئی انسینٹیو نہیں ہے. 1.5 سال کی حکومت is as good as 5 سال کی حکومت. جی لیگلی کانسٹیٹیوشنلی اس کا مینڈیٹ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. نمبر 1 ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ان کو پولیٹیکلی کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ جلدی الیکشن کرا دیں. بھائی ان کا لاجک یہ ہے، ریشنل بات یہ ہے کہ منطقی بات یہ ہے کہ وہ پورا مینڈیٹ اور پوری ٹرم پوری کریں اور عوام کے سامنے پرفارم کر کے دکھائیں کہ جی ہم نے 1.5 سال میں وہ کیا جو پچھلی حکومت نے 4 سال میں نہیں کیا، تاکہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ اپنی پرفارمنس اور بیٹر گورننس اور رسپانسبل فارن پالیسی اور سٹیبل سول ملٹری ریلیشنز اور بیٹر گورننس کے آرگومنٹس کے ساتھ اور نیریٹو کے ساتھ عوام کے پاس جائیں اور نئے 5 سال کا مینڈیٹ لیں. ویسے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب بھی نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو، وہ صرف پریشر ڈال رہے ہیں اور وہ کیا اگر اس وقت آج الیکشن ہوتے ہیں تو یقیناً ساری ناکامیوں کا جواب عمران خان صاحب کو دینا ہے نہ کہ اس حکومت کو. دیکھیں 3 باتیں جو ہیں میں نیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے بہت ہی ارریسپانسبل سمجھتا ہوں، ارریسپیکٹیو کہ کون سی پارٹی ہے اور کون سا انڈیویجول ہے. آپ نے فورن پالیسی کو جو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. نمبر 2 آپ نے آئیڈیالوجی اور ایموشنل پولرائزیشن جو آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز کہ آپ نے سول ملٹری ریلیشن شپ کو آپ روڈ پہ اور ہر جلسے میں لے کے آ رہے ہیں. یہ تینوں چیزیں ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے. ٹھیک. چیمہ صاحب جو لندن میں اہم ملاقاتیں جاری ہیں اور ہو رہے ہیں، ابھی تک کوئی باضابطہ طور پہ بیان سامنے نہیں آیا، امید کرتے ہیں کہ آج آ جائے گا جیسے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ بات کر رہی تھیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ایک تو زرداری صاحب کا بیان آ گیا لیکن ایک باضابطہ اعلان وزیر اعظم یا نون لیگ کی جانب سے آنا ابھی باقی ہے. ایک وقفے کے بعد اگر میں آپ کی جانب آؤں یہ سوال، لیکن ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. نثار چیمہ صاحب، وقفے سے پہلے ایک سوال آپ کے لیے تھا کہ اب نون لیگ کے کس سوچ رکھنے والے دھڑے سے آپ کا تعلق ہے؟ انتخاب وقت پر ہو، اسمبلی مدت پوری کرے، یہ ساری اصلاحات پہلے ہو جائیں، یا فوری طور پہ انتخابات کروائیں اور عمران خان صاحب کی حکومت جو بکھیڑا بکھیڑ کے چلی گئی ہیں یہاں پہ، اس کا بار یا اس کا بوجھ آپ اپنے کندھوں پہ نہ لیں، آپ عوام کے سامنے جواب دے نہ ہو بلکہ اس حکومت کو ہونے دیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں دھڑے بندی کی خواہش جو ہے بہت پرانی رہی ہے. دھڑے سے مراد سوچ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وقت بچا لیں. کوئی دھڑے بندی نہیں. ایک سوچ ہے. دیکھیں ہر جماعت میں یہ کہ کانسٹ ڈفرنس اوپینین ہوتا ہے. نہیں میری بات سنیں. ہر بڑی جماعت میں، چھوٹی جماعتوں میں بھی مختلف امور پہ، مختلف مسائل پہ، ایشوز پہ ایک کانسٹ ڈفرنس اوپینین ہوتا ہے اور اس کی گنجائش ہونی چاہیے. لیکن بالآخر فیصلہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے قائد میاں نواز شریف کرتے ہیں. درست. اور یہ ہے کہ اب بھی ایسا ہی ہے. مختلف معاملات پہ مختلف لوگوں کی آراء ہو سکتی ہیں، مختلف آراء ہو سکتی ہیں، اور وہ بھی بالکل آنسٹ ایک ڈفرینس اوپینین ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس بارے میں حتمی فیصلہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کریں گے. یہ ہمارے جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں بشمول وزیر اعظم صاحب کے، جو ہماری پارٹی کے صدر ہیں، وہاں جانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ مختلف اہم معاملات پہ، اہم مسائل پہ، اہم ایشوز پہ، اہم جو چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب سے مشاورت بھی کی جائے اور ان سے رہنمائی بھی لی جائے. اچھا نہیں، لیکن آپ کی کیا سوچ ہے ویسے ذاتی طور پہ؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں، ظاہر ہے کہ دیکھیں ہونے چاہیے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات تو بالکل لازمی، وہ تو اس سے کوئی بھی انکاری نہیں ہے. ٹھیک. یعنی یہ ہے کہ کوئی فرد بھی یہ نہیں کہے گا کہ انتخابی اصلاحات نہ کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس بات کو انشور کرنا ضروری ہے کہ سسٹم ایسا ہو، انتخابی نظام ایسا ہو
جو بالکل یہ ہے کہ شفاف انتخابات اس کے ذریعے انشور کیے جا سکیں، اور یہ ہے کہ بالکل ایسے ہوں غیر جانبدارانہ، منصفانہ، آزادانہ، جن کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ بالکل ٹھیک۔ نواز رضا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں دیکھتے کہ انتخابات وقت پر کرانے کا فیصلہ بھی انتہائی مشکل ہے نون لیگ اور اس کی اتحادی جماعتوں کے لیے، اور انتخابات جلدی کرانے کا بھی جو ہے وہ وقت پہ کرانا بھی جلدی کرانا اس لیے انہیں انتخاب یہ پہلے ایک آدمی سے بڑی مشکل سے جان چھڑائی انہوں نے، یعنی یہ آپ پاکستان کی تاریخ میں جو آرگومنٹ ہے کچھ لوگوں کا یا جو مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 3.5 سال میں جو عوام کا کیما کر دیا آپ نے، تو یہ بڑا اچھا وقت ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب ایکسپوز ہوئے اپنی کارکردگی کی وجہ سے، تو ہم جو ہے اس وقت آ کے ان کو ہرا سکتے ہیں بآسانی۔ یہ ایک رائے ضرور موجود ہے، ایک رائے تو یہ بھی موجود ہے نا کہ ہمیں جو 1.25 سال ملے یا کچھ ملے، ہم اس میں کوئی بہتری کی چیز لے آتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، کیا عمران خان صاحب کی خواہش پہ سارا کچھ تو نہیں ہو سکتا نا؟ عمران صاحب نے اگر پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ کیا ہوتا، اور جب دیکھتے کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، تو وہ خود بھی اسمبلی توڑ سکتے تھے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان سے چھٹکارا تو ہو گیا، لیکن اب 1.5 سال میں بہت مشکل ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اس کے لیے تو آپ کو بہت وقت چاہیے، 3 سال چاہیے، 4 سال چاہیے کہ سارے کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو آپ اگر 1.5 سال میں کوشش کریں گے نہیں کر پائیں گے تو پھر عوام سوال آپ سے کرے گی، تحریک انصاف سے نہیں کرے گی۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ اس وجہ سے آپ چھوڑ دیں حکومت کہ جی شاید اب بڑا مشکل ہے۔ بات تو یہ ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم آئے ہیں شہباز شریف، جس طرح ان کی ریپوٹیشن ہے پہلے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مین آف سپیڈ ہے، یعنی تیز رفتاری سے چلنے والا آدمی ہے، صحیح، تو اگر ان میں اتنی صلاحیتیں ہیں تو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ اپنا ٹینیور مکمل کرتے ہیں، لوگوں کو کمپیرزن کرنے کا موقع مل جائے گا کہ 1.5 سال میں شہباز شریف نے کیا کیا اور عمران خان نے کیا کیا۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ بہت جلدی اور عجلت میں انتخابات کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی، اسمبلی کو مدت پوری کرنی چاہیے۔ 3 اسمبلیاں ہماری پاکستان کی تاریخ میں سن 2002 سے لے کر اب تک انہوں نے اپنی مدت پوری کی ہے، تو اس بیچاری اسمبلی کا کیا قصور ہے؟ لیکن جب آپ دیکھیں میری بات ہے، 2018 کے انتخابات 4.25 سال تو گزار دیے اپوزیشن نے اس کو برداشت کرتے ہوئے، اس کی کریڈیبلٹی ٹھیک نہیں تھی، کئی اور باتیں تھیں کہ جیتے ہوئے کو آیا گیا تھا، یہ سب کچھ ہوا، لیکن اب یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کر رہی ہے، اس کو پورا کرنے دیں۔ اور عمران خان صاحب کو بھی استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا، انہیں قومی اسمبلی میں بیٹھ کر اپوزیشن کرنی چاہیے تھی، وہ وہاں سے چلے گئے ہیں۔ اصل مسائل اب پیدا ہوں گے کہ جب آپ نگران وزیر اعظم بنائیں گے تو عمران خان صاحب کی تو رائے کو نہیں لے گا، بالکل صحیح، جو اپوزیشن لیڈر ہوگا وہ اس کی رائے لیں گے۔ الیکشن کمیشن مکمل کرنا ہے، اسی طرح آپ نے اور بہت سے ایسے نیب کا چیئرمین ہے، دوسری چیزیں ہیں، جو اس وقت کا جو اپوزیشن لیڈر ہوگا وہ ساری باتیں کریں گا، اور یہ قبول نہیں ہوگی عمران خان صاحب کے لیے۔ اگر عمران خان صاحب نہ استعفیٰ دیتے، اسمبلی میں رہتے، مقابلہ کرتے، وہ تو رائے فرار انہوں نے اختیار کیا۔ درست۔ سید محمد علی صاحب، اب خارجہ امور پہ جو چیلنجز درپیش ہیں وہ کیسے آپ 1.5 سال میں دیکھیں گے؟ اور اسپیسیفکلی میں جاننا چاہوں گا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کی کیا نوعیت ہوگی اگلے 1.5 سال میں، آپ کی کیا پریڈکشن انالیسز ہے؟ دیکھیے، چونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے تو میں مختصراً یہ کہوں گا کہ اس وقت جو حکومت ہے اس کا اپنا پولیٹیکل فیوچر اور ملک کی سلامتی اور عوام کی خواہشات اور کنسرن، ان تینوں کا جو محور اور مرکز ہے وہ گڈ گورننس اور اکانومی کو ٹھیک کرنا ہونا چاہیے۔ اس وقت فورن پالیسی بھی جو ہے، جس طرح پرانی نیشنل سیکورٹی پالیسی بھی آئی، اس میں بھی محور آپ کو یاد ہوگا وہ جیو اکنامکس کیا گیا تھا۔ اب ہم اسی طرح ساری چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے، مطلب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بالکل نیبر میں ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، مثال میں دے رہا ہوں، تو آپ اس کو ٹیپ کریں، آپ ٹیپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے جو جیو اسٹریٹجک ایشوز ہیں وہ اتنے آپس میں خراب ہیں، تعلقات خراب ہیں کہ آپ اس کو ریپیئر نہیں کر سکتے۔ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کے لیے 2 اکنامک چیلنجز سب سے بڑے کیا ہیں جو کہ فورن پالیسی پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔